میں نہ کہتی تھی تیرے حسن کا جلوہ دیکھے گا تو ساری اکڑ شکڑ بھول جائے گا۔ تو چیز ہی ایسی ہے بھائی، ایمان سے کہتی ہوں، جب سے تو گئی ہے سارا پنڈ ہی ویران لگتا ہے۔ نہ کوئی ہنسی مذاق، نہ کوئی چھیڑ خانی، اور تو اور سغرا کی منگنی پر بھی کوئی رنگ نہیں جم سکا۔ تیرا دل بھی ایسا لگا ہے وہاں کہ منگنی پر بھی واپس آنے کا نام نہیں لیا تو نے۔ ایمان سے آخری وقت تک ہم ساری تیری راہ تکتی رہیں، بس انہوں نے آنے ہی نہیں دیا۔ بے دھیانی میں شانی کے منہ سے نکل گیا۔ سکینہ فوراً بات کو دوسری طرف لے گئی۔ آنے کیسے دیتا، ہم نے بھی تو کوئی ایسی ویسی شے نہیں دی ہے اسے۔ پورے رنگ والی کا کلیجہ نکال کر رکھ دیا اس کے ہاتھ پر۔ ساری عمر تیری غلامی نہ کرے تو میرا نام بدل دینا، بس ذرا اپنے حساب سے چلاتی جانا، اسے نہ زیادہ ترسانا نہ زیادہ رجھانا۔ تھوڑی تھوڑی بھوک رہے، تھوڑی تھوڑی مٹتی رہے۔ سکینہ کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ شانی کے دل کا حال سکینہ سے اوجھل تھا، وہ اوپر سے ہنس رہی تھی، اندر سے رو رہی تھی۔ رات تک وہ ابا جی کے بستر کے گرد ہی گھومتی رہی، کبھی انہیں پھل کاٹ کر دے رہی ہے، کبھی دوا کھلا رہی ہے، کبھی اخبار پڑھ کر سنا رہی ہے۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم کپڑے اور زیور اتار دیے تھے اور ہلکی پھلکی شلوار قمیض پہن لی تھی اور بال ڈھیلے ڈالے انداز میں باندھ لیے تھے۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے مچھلی ہو اور واپس پانی میں آ گئی ہو۔ بہرحال اس کا دھیان مسلسل اپنے بھائی عادل کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ اسے حویلی میں چھوڑ کر کچھ ہی دیر بعد واپس چلا گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ نارپور میں کیا صورتحال ہے۔ مہر جی کے خاص ملازم کو گولی لگی تھی اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بات بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی تھی۔ فاخر خود بھی نارپور میں موجود نہیں تھا۔ شانی کا دل اندر سے کانپ رہا تھا اور چودھری ارشاد کی کھوجی نظریں بار بار بیٹی کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ عادل کی واپسی رات 9 بجے کے بعد ہوئی۔ موقع ملتے ہی شانی نے اس سے بات کی۔ بھائی کیا بنا؟ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، عادل نے تسلی دی۔ اس کو ہسپتال نہیں لے جایا گیا، حویلی میں ہی ڈاکٹر منگوا کر گولی نکال لی گئی ہے۔ مہر جی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ سنا اس بڈھے نے کچھ شور مچایا ہے، وہ پولیس کو بلانا چاہتا تھا مگر تمہاری جیٹھانی مقبول نے معاملے کو سنبھال لیا ہے۔ کم از کم وقتی طور پر تو سنبھال ہی لیا ہے۔ شانی کے تاثرات سے محسوس ہوا کہ عادل کے منہ سے اپنے دادا سسر کے لیے بڈھے کا لفظ سن کر اسے افسوس ہوا ہے۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، بھائی جو کچھ بھی ہے، لیکن مہر جی میرے لیے عزت کی جگہ پر ہیں، بلکہ ہم سب کے لیے۔ خدا کے لیے شانی چپ رہو، عادل نے جھنجھلا کر شانی کی بات کاٹ دی۔ بھائی کا رویہ شانی کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کی باتوں سے تو یوں لگتا تھا کہ نارپور میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ عادل کے علم میں ہے۔ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ عادل سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، شانی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں انتہا درجے کا درد تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ شانی نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ابا جی مجھے پوری بات نہیں بتا رہے، لیکن وہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے سسرالیوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہم سے پرانی دشمنی چکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عادل کے لہجے میں دکھ کی شدید لہر تھی۔ پپا پرانی دشمنی؟ شانی کے ہونٹ لرزے۔ شانی کا دھیان ایک بار پھر خدا بخش کے کنویں پر پیش آنے والے واقعے کی طرف چلا گیا۔ لیکن اس کے بارے میں عادل کو کیا پتہ تھا؟ اور پھر اس واقعے کو پرانی دشمنی بھی تو نہیں کہا جا سکتا تھا، یہ تو صرف 2-4 سال پہلے کی بات تھی۔ تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ دشمنی تھی؟ وہ بے دم سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی، گرد و پیش نگاہوں میں چکرا رہے تھے۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شانی کے ہونٹوں سے سہمی سہمی آواز نکلی۔ عادل کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ بولا، رشتے کے موقع پر وہ خبیث بڈھا سامنے نہیں آیا، اسی وجہ سے ہم سب کو اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ وہ اس سارے فساد کی جڑ ہے، وہ قتل کیے جانے کے لائق ہے۔ بھائی خدا کے لیے میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ شانی رو پڑی۔ میں کیا باتیں کروں گا؟ مجھے تو ابھی بھی خود ساری بات کا پتہ نہیں ہے، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں، عادل نے بڑے کرب سے کہا۔ پھر ذرا توقف کر کے بولا، ابا جی نے صرف اتنا بتایا کہ 60-70 سال پہلے ہمارے دادا جی کا بیاہ اسی گاؤں میں ہوا تھا جہاں وہ بڈھا مہر جی رہتا ہے۔ یہ دشمنی اسی رشتے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ مگر 60-70 سال پہلے کی باتوں کا مجھ سے اور فاخر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ عادل کے چہرے کا کرب بڑھ گیا۔ وہ بولا، میری بولی بہن تو 60-70 سال کی بات کرتی ہے، یہاں تو 700 سال پہلے کی دشمنیاں بھی چکائی جاتی ہیں۔ شاید بھائی بہن کے درمیان یہ تکلیف تھا، گفتگو کچھ مزید جاری رہتی، مگر اسی دوران میں چودھری ارشاد کو شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ شانی نے اپنے آنسو پونچھے اور انہیں دعا کھلانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب ابا جی کے دل کی تکلیف کی وجہ کچھ کچھ شانی کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس کی شادی کے دوران میں یا شادی کے بعد ان پر کچھ اندوہناک انکشافات ہوئے تھے۔ اپنے نئے رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ ایسا ان کے علم میں آیا تھا جس نے ان کے دل و دماغ میں طوفان برپا کر دیا۔ اس طوفان کا زیادہ اثر ان کے دل پر ہوا تھا۔ وہ ہسپتال کے شعبہ کارڈیالوجی میں جا پہنچے تھے۔
اگلے روز شانی بہت سویرے اٹھ گئی۔ اس کے دل میں شاید یہ خواہش تھی کہ اس کے ابا جی باغیچے کی گیلی گھاس پر ننگے پاؤں ٹہل رہے ہوں اور وہ انہیں دیکھے اور خود بھی ان کے ساتھ ٹہلنے لگے، لیکن ابا جی تو بستر پر تھے اور سو رہے تھے۔ ان کی صحت انہی چہل قدمی کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ شانی نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی باغیچے میں چلی گئی۔ ایک دم اسے لگا کہ ابھی کسی جھاڑی کی اوٹ سے اس کا دادا سسر مہر جی برآمد ہوگا، اپنے خوفناک چہرے سے اسے دہشت زدہ کر دے گا اور پھر اس پر ناقابل فہم الفاظ کی بوچھاڑ کر دے گا۔ اپنی اس خام خیالی پر وہ خود ہی مسکرا دی۔ وہ مہر جی کے باغیچے میں نہیں تھی، اپنے بابل کے آنگن میں تھی۔ یہاں کا ہر پھول پتا اور گھاس کا ہر تنکا اسے جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ اس نے چپل اتار دی اور ٹھنڈی گھاس پر گھومنے لگی۔ حویلی کا ملازم بختاور کچھ لاٹھیاں لیے پچھواڑے کی طرف جا رہا تھا۔ ان لاٹھیوں پر چمکیلی میخیں لگائی جاتی تھی اور انہیں مضبوط رکھنے کے لیے سرسوں کے تیل میں ڈبویا جاتا تھا۔ یہاں حویلی کے پرانے ملازم لٹھ بازی کرتے تھے۔ جب شانی بچی تھی تو اس کے ابا جی اور چاچا رئیس اور مشتاق بھی لٹھ چلانے کی مشق میں شامل ہوا کرتے تھے، لیکن اب صرف عادل کا شوق ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ بھی روزانہ نہیں جاتا تھا، بس ہفتے میں ایک آدھ بار ہی اکھاڑے کا رخ کرتا تھا۔ لٹھ چلانے میں عادل کی مہارت کو سب مانتے تھے۔ بختاور اور اس کی بغل میں دبی لاٹھیوں کو دیکھ کر شانی کا دھیان اپنے شوہر کی طرف چلا گیا۔ اسے بھی تو یہ شوق لاحق تھا۔ حویلی میں قیام کے دوران اس نے خود اپنی آنکھوں سے اسے لاٹھی چلاتے دیکھا۔ بعد ازاں بابوں سے بھی معلوم ہوا کہ فاخر کا یہ شوق بہت پرانا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص فاخر کے پاس ملازمت حاصل کر سکتا ہے جو اچھی لاٹھی چلانا جانتا ہو اور فاخر کے سامنے اپنی مہارت ثابت کر سکے۔ ابھی تک شانی اسے ایک اتفاق ہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے بھائی اور اس کے شوہر کا شوق ایک ہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس حوالے سے اس پر ایک زبردست انکشاف ہونے والا ہے۔ ابا جی اس کے سامنے ایک پرانی کہانی کے پیچ و خم سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ابا جی کو ناشتہ کروانے اور دوا کھلانے کے بعد وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چاچا مشتاق اور تایا معصوم بھی پاس ہی تھے، دونوں چپ چاپ نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کر چلے گئے تو باپ بیٹی تنہا رہ گئے۔ اپنے بیاہ سے متعلق شانی نے ایک کتاب شروع کر رکھی تھی۔ روزانہ سونے سے پہلے وہ ابا جی کو اس کتاب کے چند صفحات پڑھ کر سناتی تھی۔ یہ مغل دور میں لکھا گیا ایک دلچسپ سفر نامہ تھا۔ آج وہ پھر اس کتاب کو جھاڑ پونچھ کر لے آئی۔ چودھری ارشاد بڑے عجیب سے موڈ میں تھے۔ انہوں نے کتاب شانی کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دی اور بولے، ہمیشہ تم سناتی ہو لیکن آج میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کیسی کہانی ابا جی؟ شانی نے پوچھا۔ ایک ایسی کہانی جس کا تمہاری موجودہ اور آئندہ زندگی سے گہرا تعلق ہے شانی۔ انہوں نے چند لمحے توقف کیا اور بولے، یہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں شانی کہ تم ان حالات پر غور کر سکو، اس سوچ بچار کے ذریعے اپنی آئندہ زندگی کی مشکلیں کم کر سکو۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم اپنی ماں ہی کی طرح سمجھدار اور ہمت والی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا کتنا بڑا دل ہے۔ میری ساری طاقت تو آپ ہی ہیں ابا جی۔ اگر میرے ساتھ ہیں اور مجھ سے خوش ہیں تو میں بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ نہیں میری دی رانی، میں کچھ نہیں ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری طاقت بھی تمہاری ماں ہی تھی۔ وہ عام انسان نہیں تھی شانی، اس کا مقام بڑا اونچا تھا۔ لوگ ایسے ہی تو اسے وڈی آپا نہیں کہتے، اور تم نے دیکھا ہوگا جب وہ اسے وڈی آپا کہتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں کیسی محبت بھری چمک آ جاتی ہے۔ ان کے ماتھے پر ایک طرح کی عقیدت لشکاریں مارنے لگتی ہے۔ ہاں شانی، میں سچ کہتا ہوں، جو کچھ بھی ہوں، جس مقام تک بھی پہنچا ہوں، اس میں زیادہ کردار تمہاری ماں کا ہی ہے۔ جو دن گزرتے جا رہے ہیں اس کی قدر و قیمت میرے دل میں بلکہ شاید ہم سب کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ کاش میں اس کی زندگی میں اس کی قدر کر سکتا۔ ابا جی آپ نے سب کچھ کیا ہے، انہیں ہر طرح خوش رکھا ہے۔ ان کی بیماری میں آپ نے کیا نہیں کیا ان کے لیے اور ہم سب کے لیے؟ آپ ایسی باتیں مت سوچا کریں، آپ کا مقام بڑا بلند ہے ہم سب کی نظروں میں، لیکن میں کتنے پانی میں ہوں اس کا پتہ مجھے بہت اچھی طرح ہے۔ تمہاری ماں زندہ تھی تو ہر کام سیدھا پڑتا تھا، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا ہو جاتی تھی۔ اب سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ دھوکہ کھاتا ہوں، ہر جگہ نقصان اٹھاتا ہوں۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں صحیح فیصلہ نہ کر سکا، اسے بھی مشکلوں کے حوالے کر دیا۔ باپوں پر بیٹیوں کا یہی تو ایک قرض ہوتا ہے، وہ اپنی ساری محبتوں، خدمتوں اور حیاؤں کے بدلے اپنے بابل سے بس ایک ہی چیز مانگتی ہیں، ایک اچھا بر، ایک عزت دار اور محبت دینے والا جیون ساتھی۔ 15-20 برس تک ان کی چوڑیوں کی چھن چھن اور پازیبوں کی کھن کھن باپ سے بس ایک ہی بات کہتی رہتی ہے، مجھے اچھی طرح دیکھ بھال کر خود سے جدا کرنا شانی۔ میں بھی 20 برس تک تیری یہ خاموش آواز سنتا رہا، لیکن جب فیصلے کا وقت آیا تو دھوکہ کھا گیا۔ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا میری بیٹی، میں تیرے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ چودھری ارشاد کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ شانی نے بے قرار ہو کر اپنی اوڑھنی سے ان کے آنسو پونچھے اور گلے سے لگ گئی۔ ابا جی آپ نے میرے لیے جو کچھ چنا وہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اگر آپ کے اس فیصلے میں میرے لیے کوئی پریشانی ہے بھی تو وہ میرے سر آنکھوں پر، میں ہر پریشانی کا مقابلہ کر لوں گی۔ آپ ذرا سی بھی فکر نہ کریں، میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ جذباتی کیفیت کچھ دیر برقرار رہی، پھر اشک بار چودھری ارشاد نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ جو کچھ ان کے علم میں آ چکا ہے وہ اب شانی تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کی لاڈلی بیٹی کو کم سے کم تکلیف دیں۔
کچھ دیر بعد انہوں نے شانی کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنا شروع کیا، میں تمہیں شروع سے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ یہ آج سے کوئی 70-75 سال پہلے کی بات ہے۔ ضلع گجرات کے موضوع آنند پور میں چودھری ملک نواب شاہ کی حویلی مشہور تھی۔ نواب شاہ کے سر پر 50 دیہات کی پگڑی تھی۔ وہ بڑا روب و دبدبے والا زمیندار تھا۔ ان دنوں انگریز افسروں کی بڑی دہشت ہوتی تھی، لیکن نواب شاہ کی علمداری میں انگریز افسر بھی سوچ سمجھ کر قدم رکھتے تھے۔ نواب شاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، بس ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام دولت بی بی تھا۔ دولت بی بی جوان ہوئی تو وہی کچھ ہوا جو ہم اکثر کہانیوں میں پڑھتے ہیں۔ نواب شاہ کو بیٹی کے رشتے کی فکر ہوئی۔ دولت بی بی خوبصورت تھی، اس کو جہیز میں کئی مربع زمین بھی ملنے والی تھی۔ علاقے کے کئی چودھری اور بڑے زمیندار یہ خواہش کرنے لگے کہ نواب شاہ کے گھرانے سے ان کا رشتہ جڑ جائے۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ دولت بی بی کو مل سکتا تھا، مگر ملک نواب شاہ کسی اور مزاج کا آدمی تھا۔ وہ دلیر اور بہادر شخص تھا۔ اس نے ایک وقت میں انگریز کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا اور نام کمایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا داماد بے شک لاکھوں کروڑوں کا مالک نہ ہو، لیکن دلیر، جیدار اور غیرت مند ہو۔ جس دور کی یہ بات ہے، اس دور میں سوئمبر اور سوئمبر رچانے کی رسمیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ لڑکی کے لیے شوہر ڈھونڈنے کے لیے اچھے گھرانوں کے نوجوان تلاش کیے جاتے تھے، پھر ان کی دلیری اور ہمت پرکھنے کے لیے ان کے درمیان مقابلے وغیرہ کروائے جاتے تھے۔ خاص طور پر ہندوؤں میں یہ رواج عام تھا۔ نواب شاہ مسلمان تھا، مگر وہ اس کے بزرگ جس ماحول میں رہ رہے تھے اس پر ہندوؤں کا اثر اور رنگ زیادہ تھا۔ ملک نواب شاہ نے بھی اپنی بیٹی دولت بی بی کے لیے بر ڈھونڈنے کے لیے سوئمبر کی طرح ایک مقابلہ کرایا۔ یہ لٹھ بازی کا مقابلہ تھا۔ اس میں علاقے کے گنے چنے 20-25 نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اس لڑائی میں جو جوان پہلے نمبر پر آیا اس کا نام مہرداد خان تھا۔ رسم کے مطابق مہرداد خان کو دولت بی بی سے رشتے کے لیے قبول کر لیا گیا۔ مہرداد بھی ایک قریبی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ان کی زمین تھی، یہ لوگ باغوں کے ٹھیکے بھی لیتے تھے اور ان کے اپنے باغ بھی تھے۔ کھاتے پیتے لوگ تھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی سے چند روز پہلے کی بات ہے۔ ملک نواب شاہ کے والد کا ایک پرانا دوست نواب شاہ سے ملنے آیا۔ اس نے نواب شاہ پر انکشاف کیا۔ جس جوان کو اس نے اپنی بیٹی کے جیون ساتھی کے طور پر چنا ہے وہ ایک ماہر لٹھ باز اور دلیر تو بے شک ہے، لیکن ذات کا اصیل نہیں ہے۔ اس نے نواب شاہ پر یہ ثابت کیا کہ مہرداد خان جدی پشتی زمیندار نہیں ہے۔ مہرداد کی ماں نے 30 سال کی عمر میں ایک سانسی بلی مار سے بیاہ رچایا تھا اور مہرداد دراصل اس سانسی کا بیٹا ہے۔ جب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تو نواب شاہ کے لیے کسی طور بھی یہ ممکن نہ رہا کہ بیٹی کا ہاتھ ایک بلی مار کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، کئی پنچایتیں بیٹھیں، لیکن فیصلہ مہرداد خان کے حق میں نہ ہو سکا۔ نواب شاہ نے اعلان کیا کہ وہ رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے بیٹی کا ہاتھ اس نوجوان کے ہاتھ میں تھمائے گا جو سوئمبر کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آیا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دوسرے نمبر پر کون آیا تھا؟ چودھری ارشاد نے شانی سے پوچھا۔ ہمارے دادا، شانی نے جواب دیا۔ ہاں، یہ ہمارے والد قادر بخش سے۔ بچپن میں ہم یہ بات سنتے آئے ہیں کہ ہمارے والد کی شادی سوئمبر کے نتیجے میں ہوئی تھی اور وہ بہت بڑے لٹھ باز تھے۔ یہ بات میں نے تم کو بتائی تھی اور تم نے اپنے چاچاؤں سے بھی سنی ہوگی۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چودھری ارشاد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں باقی باتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہم نے اپنے بچوں تک پہنچانا ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ یہ بات صرف میرے اور تمہارے چاچاؤں تک ہی محدود ہے کہ تمہاری دادی دولت بی بی کی شادی پہلے مہرداد نامی ایک ایسے شخص سے ہونے لگی تھی جو بلی ماروں کے خانوادے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس شادی کے نہ ہونے سے مہرداد خان اور تمہارے دادا قادر بخش میں دشمنی چلی تھی۔ شانی نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، بس ایک دفعہ چاچا مشتاق نے مجھے اور عادل بھائی کو اتنی بات بتائی تھی کہ آبائی گاؤں میں مہرداد نامی ایک بندے سے دادا کی پرانی دشمنی تھی اور ان دونوں میں کئی مرتبہ لاٹھی چلی تھی۔ کئی مرتبہ تو نہیں، بس 2 بار ایسا واقعہ ہوا تھا۔ ایک بار تمہارے دادا قادر بخش کی شادی سے 3-4 دن پہلے، دوسری مرتبہ شادی کے 2-3 مہینے بعد۔ ایک میلے میں اس دوسری لڑائی میں تمہارے دادا کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پھسل کر گر گئے تھے۔ اس دوسری لڑائی کے بعد ارد گرد کے سارے دیہات اور وہاں کے معزز لوگ مہرداد خان کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ سراسر زیادتی کر رہا تھا۔ شادی بیاہ تو رضامندی اور خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ضد اور زور کی بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن مہرداد خان ایسا کر رہا تھا۔ اس لڑائی کے بعد ایک بڑی پنچایت بیٹھی جس میں مہرداد خان اور اس کے بھائیوں کا حقہ پانی بند کر دیا گیا۔ زمینداروں نے انہیں باغوں کے ٹھیکے وغیرہ بھی دینے چھوڑ دیے تھے۔ قریبی گاؤں کی ایک جٹ برادری سے مہرداد خان کے جھگڑے بھی شروع ہو گئے۔ 2-4 سال میں ہی وہ اتنا تنگ ہوا کہ زمین بیچ باچ کر خاموشی سے اپنے پرانے علاقے ڈیرہ غازی خان کی طرف نکل گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ آہستہ آہستہ علاقے کے کئی لوگ اسے اور اس کے گھرانے کو بھول گئے۔ کہیں یہ مہر جی وہ مہرداد خان تو نہیں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ چودھری ارشاد نے بے پناہ کرب سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے دیرانی کہ یہ مہر جی وہی ہے۔ چودھری ارشاد کی بردبار آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، پھر بولے،
مہرداد کے پوتے کو اپنا داماد بناتے ہوئے ہم دھوکہ کھا گئے دھیرانی۔ دراصل مہرداد نے 2 شادیاں کی تھی، اس کی دوسری شادی بالکل خفیہ تھی، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس دوسری بیوی سے مہرداد کے 2 بیٹے تھے، ان میں بڑے بیٹے کا نام امانت علی اور وہی تمہارا مرحوم سسر ہے۔ جبکہ تمہارے رشتے کی بات چلی اور ہم نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق فاخر کے خاندان کی جانچ پرکھ کی تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس گھرانے کا تعلق مہرداد خان سے ہوگا۔ ان لوگوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے ہمیں اندھیرے میں رکھا، کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہونی دی جس سے ہمارا دریان بھولے سے بھی ڈیرہ غازی خان یا آنند پور کی طرف جاتا۔ تمہاری شادی سے پہلے جب ہم تمہارے سسرال نارپور جاتے تھے تو ایک مرتبہ وہ بڈھا مہر جی بھی حویلی میں ہی موجود تھا، لیکن ہمیں اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی گئی۔ کاش ایسا نہ ہوتا شانی، کاش ایسا نہ ہوتا۔ چودھری ارشاد نے اپنے بازو موڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور ان کے زرد رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے شانی کی طرف بڑھے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولے، میں تیرا گناہ گار ہوں بیٹی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے آگ میں جھونکا ہے، کتنا بدقسمت باپ ہوں میں۔ کاش تیری ماں کی جگہ میں مرا ہوتا، وہ بختوں والی تھی، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی تھی، وہ ہوتی تو تیرے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوتا، کبھی نہ ہوتا۔ شانی بھی رونے لگی، ساتھ ساتھ وہ باپ کو تسلی دے رہی تھی، ابا جی آپ نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ میری قسمت میں لکھا تھا وہ ہوا ہے، لیکن میں اس مصیبت سے بھاگوں گی نہیں، میں اس کا سامنا کروں گی، میں سب کچھ ٹھیک کروں گی، آپ فکر نہ کریں، سب اچھا ہو جائے گا۔ رات تک شانی کو اس حوالے سے کچھ اور باتوں کا پتہ بھی چلا، یہ سب کچھ ابا جی نے ہی اسے بتایا۔ جس روز شانی کی بارات آئی مہر جی بارات کے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن بارات میں موجود 1-2 عمر رسیدہ چہروں کو دیکھ کر چودھری ارشاد کا ماتھا ٹھنکا۔ بعد ازاں کئی باراتیوں کا رنگ ڈنگ اور بولی ٹھولی دیکھنے کے بعد چودھری ارشاد کا شبہ تقویت پکڑنے لگا۔ اپنی رخصتی کے موقع پر شانی نے ابا جی کے چہرے پر جو گہرا اضطراب دیکھا تھا، اس کا تعلق اسی صورتحال سے تھا۔ شانی کی رخصتی کے بعد چودھری ارشاد 2 دن کمرے میں ہی بند رہے تھے، بعد ازاں وہ خود پر جبر کر کے ولیمے کی تقریب میں گئے۔ اس تقریب میں سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ مہر جی سے بھی چودھری ارشاد کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اپنے داماد کی آنکھوں میں بھی نفرت اور دشمنی کی لپک دیکھ لی۔ فاخر نے ولیمے کے بعد شانی کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا تھا اور بہانہ بنایا تھا کہ وہ چند روز تک خود اسے اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ تاہم چودھری ارشاد سمجھ گئے تھے کہ ان کے داماد نے انہیں سزا دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ولیمے کی تقریب کے بعد وہ شانی کے بغیر رنگ والی واپس آئے اور اس بات کا ان کے دل پر بے حد بوجھ تھا۔ آخر ایک دن یہ بوجھ رنگ لایا اور وہ دل پکڑ کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ابھی تک عادل کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں تھی، لیکن اسے تادیر اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ شانی کے آنے کے صرف 48 گھنٹے کے اندر عادل کو بھی وہ سب کچھ معلوم ہو گیا جو چودھری ارشاد نے شانی کو بتایا تھا۔ عادل جوان خون تھا، وہ بھڑک اٹھا۔ چودھری ارشاد کی بیماری اس کے پیش نظر نہ ہوتی تو وہ ان کے سامنے ہی چیخنا چنگاڑنا شروع کر دیتا۔ وہ چودھری ارشاد کے سامنے تو چپ رہا، لیکن چچا رئیس کے سامنے اس نے خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ اس نے کہا، چچا میں شانی کو کسی صورت واپس سسرال نہیں جانے دوں گا، ان کی اور ہمارے درمیان ہر تعلق اب ختم ہو گیا۔ چچا رئیس نے شانی کی طرف دیکھا، شانی کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ بولی نہیں، لیکن اس کی آنکھیں زبان خاموشی کہہ رہی تھیں، بھائی یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ زندگی کے فیصلے پنسل کی لکیر تو نہیں ہوتے کہ جب جی چاہے مٹا دیے جائیں۔ چچا رئیس نے کہا، عادل ہمیں اب جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ عادل نے چیخ کر کہا، چچا آپ کی سوچ سمجھ نے ہی تو سارے کام خراب کیا ہے، آپ کے سامنے تو بس اپنا کاروبار تھا اور اس کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے دن رات نارپور والوں کی تعریفیں کی، اپنی باتوں سے ان میں دنیا بھر کی خوبیاں جمع کر دیں۔ اگر نارپور میں شانی کی بات پکی ہوئی تو اس میں سب سے زیادہ آپ کا ہاتھ ہے۔ میں اپنا گناہ مانتا ہوں عادل پتر، یہ میری غلطی تھی کہ میں دشمنوں کی چال نہ سمجھ سکا۔ انہوں نے سب کچھ ایک منصوبے کے مطابق کیا، آہستہ آہستہ جال بچھایا۔ میرے یا بھائی ارشاد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ چلو میں تو چاچا ہوں، بھائی ارشاد تو باپ تھے، ان پر تو تم شک نہیں کر سکتے ہو۔ انہوں نے بھی فاخر سے کاروبار کی بات کی، اپنی فصل فاخر کے کارخانے کو بیچی، وہ سب بھی آپ کی وجہ سے ہوا۔ چاچا آپ نے نارپور والوں کی تصویر ہی کچھ ایسی کھینچ رکھی تھی کہ ابا جی بھی ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ چچا رئیس کا سر جھکا ہوا تھا، اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ واقعی خود کو بے حد نادم محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، عادل پتر جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آگے کا سوچنا ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میری بات بالکل صاف اور کھلی ہے، میں اپنی بہن کو واپس اس دوزخ میں نہیں بھیجوں گا، ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ شانی کا رد عمل جاننے کے لیے رئیس احمد نے بے ساختہ شانی کے چہرے کی طرف دیکھا۔
شانی نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپایا اور سسکی لیتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نارپور میں مہر جی کے کارندے اکبر کو گولی لگنے والی بات ابھی تک چودھری ارشاد سے چھپائی گئی تھی، مگر اسے تادیر نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ تیسرے روز شانی جب چودھری ارشاد کے سرہانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی، اس نے مناسب لفظوں میں سب کچھ چودھری ارشاد کے گوش گزار کر دیا۔ شانی نے واقعے کی شدت کو بہت کم کر دیا تھا اور ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جن سے چودھری کو شاک نہ پہنچے۔ اس کے باوجود چودھری ارشاد کا رنگ زرد ہو گیا اور ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ لیٹ گئے اور کتنی ہی دیر گمسم رہے۔ 10-15 روز میں ہی وہ دائمی بیمار نظر آنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کراہتے ہوئے بولی، شانی تیرا بھائی غصے والا، اس کا غصہ کہیں اس معاملے کو اور بگاڑ نہ دے۔ اگر بات پولیس وغیرہ تک پہنچ گئی تو بڑی بدنامی ہوگی۔ ابا جی ابھی تک تو پولیس تک نہیں پہنچی اور امید ہے کہ اب پہنچے گی بھی نہیں۔ 4-5 دن تو گزر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فاخر نے اس معاملے کو دبا لیا ہے۔ کیا اس واقعے کے بعد فاخر نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ نہیں ابا جی، رابطہ تو نہیں کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس واقعے کے بعد اس کا رویہ کیا ہوگا؟ بابا دل کی بڑی اچھی ہیں، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے وہ فاخر کو سمجھا بجھا لے گی اور شاید اسی کے سمجھانے بجھانے کی وجہ سے بات ابھی تک پولیس میں نہیں پہنچی اور نہ ہی کوئی اور فساد ہوا ہے۔ مگر فاخر کو رابطہ تو کرنا چاہیے تھا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ ہماری طرف سے رابطہ ہو۔ چودھری ارشاد چند سیکنڈ تک خاموش رہے، پھر انہوں نے شانی سے نگاہیں ملائے بغیر پوچھا، فاخر کا سلوک تیرے ساتھ کیسا ہے بیٹی؟ کچھ کھچے کھچے ضرور رہتے ہیں لیکن سلوک برا نہیں ہے۔ ہاں، مہر جی کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں مجھے ایک بار بھی رحم کی جھلک نظر نہیں آئی۔ شانی شوہر کی کج روی پر جان بوجھ کر پردہ ڈال گئی۔ چودھری ارشاد نے کراہتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوتا تو خود نارپور جاتا اور فاخر سے بات کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ نئی نسل کئی معاملوں میں پرانی نسل سے بہتر ہوتی ہے، لیکن تم دیکھ ہی رہی ہو کہ میں بستر سے پاؤں تک نہیں اتار سکتا۔ شانی باپ کے گلے لگتے ہوئے بولی، ابا جی آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 4-5 روز بعد کی بات ہے۔ صبح 10-11 بجے کا وقت تھا۔ حویلی میں چاٹی کی لسی لینے والوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ شانی نے اپنے ہاتھ سے برتنوں میں لسی ڈال رہی تھی۔ کسی کسی کے برتن میں وہ لسی کے ساتھ تھوڑا سا مکھن بھی رکھ دیتی تھی۔ یہ اس کی مرحومہ ماں کی روایت تھی۔